سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ اگر سنی رہنے کو دل ہے تو وہ کام کریں جو اہل سنت کا مذہب ہے، اور اگر سنیت کے بارے میں آپ کا خیر مجھے سنی بھی لوگ کہیں عقائد میں بے شک شیعہ والے رکھوں تو کعبہ کا حج بھی اور گنگا کا اشنان بھی، تاکہ اللہ خوش رہے راضی رہے شیطان بھی، یہ دونوں کام تو ہونے والے ہیں۔ مختصر یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب سیدہ کا بخاری شریف کے اندر ذکر اس سینس میں ہے، لیکن اعتراضات اس وقت جتنے وارد ہوتے ہیں فنی اعتبار سے، پہلا اعتراض یہ ہے کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حدیث پیش کی یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ 2 3 4 اگر ہوں تو خبر واحد نہیں ہوتی، نہیں خبر واحد ہوتی ہے، یہ محدثین کی اصطلاح ہے، یعنی جو خبر مشہور کو نہیں پہنچتی وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد قابل احتجاج ہوتی ہے، اگر نہیں ہوتی تو حدود میں نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں مانچسٹر میں ایک بزرگ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا خبر واحد قابل احتجاج نہیں ہوتی، میں نے کہا آپ کو پھر پتہ ہی نہیں ہے علم حدیث کا، اگر حد شہرت کو نہ پہنچے، حد تواتر کو نہ پہنچے، خبر واحد ہوتی ہے، لیکن خبر واحد کے بارے میں یہ کہ وہ نص قرآن کی معارض واقع ہو سکتی ہے کہ نہیں، یہ ایک اصولیوں کا قاعدہ ہے۔ کیا وہی گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ انہیں ٹکر کھانا چاہے تو کھائی سکنی کہ نہیں، یہ کہتے ٹرکہ نہ سائیکل لگا ہے تو کیا ٹکرانے نہ ملا۔ آیت کے مقابلے میں ایک خبر واحد اگر آ جائے تو اس کا تعارض کس قیمت کا ہوتا ہے دیکھنا ہے کہ اگر سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں حمل، 2 آیتوں کے درمیان ہو تو، 2 حدیثوں کے درمیان ہو تو، حدیث اور آیت کے درمیان ہو تو حمل، ایک کا دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر دینا، جو اس کے معنی وہ اس کے معنی، تطبیق ان کے آپس میں مطابق کر دینا کہ یہ حکم فلاں طبقے کے بارے میں ہے، اس طبقے کو چھوڑ کے بارے میں یہ حکم ہے، تطبیق یہ ہے۔ ایک اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تنسیخ، منسوخ کر دینا، اس کے لیے تاریخ کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ پہلے کون سی چیز تھی۔ یہ اہل سنت حنفیہ کا مذہب ہے، حدیث جو ہے آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، یہ باقی کا مذہب نہیں۔ اور اگر کوئی قانون دان آدمی بیٹھا ہوا ہے تو یہ پاکستان میں جو عبد الرحیم چیف جسٹس عبد الرحیم کا جو محمدن لا لکھا ہوا ہے نا، اس کے اندر وہ کتاب میرے پاس یہاں موجود ہے، اس کے اندر یہ بحث موجود ہے کہ آیت جو ہے اس کے بہت ساری مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ مذہب حنفی ہے مگر مضبوط ہے کہ حدیث جو ہے یہ آیت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اعتراض اس پر یہ رہ جاتے ہیں کہ ما ننسخ من آیت او ننسیها بخیر منہا اور مثلها لم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ منسوخ کرنے کے لیے یا برابر کی چیز چاہیے یا بہتر چاہیے، حدیث تو نہ برابر ہے نہ بہتر ہے۔ اس پر محسنان کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہتری کا عنوان کیا ہے، ان کے درجے کو نہیں ماپنا، جن کے حق میں وہ حکم آیا ہے ان کے اعتبار سے دیکھنا ہے کہ ایک حکم کے مقابلے میں وقت کے اعتبار سے ممکن ہے کہ دوسرا حکم جو حدیث سے ثابت ہے زیادہ بہتر ہو۔ تو اس میں آیت کا اور حدیث کا آپس میں ٹکراؤ نہیں، باعتبار مفہوم کے اور باعتبار ضرورت کے۔ یہ جو اس پر الزام ہے خبر واحد ہے، خبر واحد اس وقت تک تھی جب صدیق اکبر اس کے قائل تھے، صرف جب پوچھا اے علی آپ کے علم میں نہیں ہے، ان کا ہے علم ہے، عباس آپ کے علم میں نہیں ہے جی، عمر تیرے علم گئی ہے، یاد آ گئی ہے، جس وقت اتنے لوگوں نے اس وقت دربار میں کہہ دیا تو خبر واحد کے درجے سے نکل گئی۔ اب منسوخ تو نہیں کر سکتی لیکن تخصیص کر سکتی ہے۔ اگر وہ نسخ ہوتا نا تو پھر صرف سرکار دو عالم السلام کی بیٹی کے بارے میں نہ ہوتا، سب بیٹیوں کے بارے میں ہوتا، لیکن سب بیٹیوں کے بارے میں نہیں، صرف خاتون جنت کے بارے میں، تو یہ تخصیص ہے۔ خبر واحد
اگر وہ درجہ تواتر کو نہ پہنچ سکے آیت میں تخصیص کر سکتی ہے، جبکہ وہ شہرت کے درمیان یا عزت کے درمیان، عزیز کے اور شہرت کے درمیان پہنچ جائے تو اس کی تقویت بڑھ جاتی ہے۔ خصوصیت کر سکتی ہے، یعنی یہ حکم سب کے لیے عام ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، لیکن اس میں خاتون جنت کی خصوصیت اس وجہ سے ہو گئی کہ سرکار نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ایک روایت یہ ہے لا نرث ولا نورث، ایک لا نورث ولا نورث، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے ما ترکناہ صدقہ، جو ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ نحن معاشر الانبیاء ما ترکناہ صدقہ، نحن معاشر الانبیاء یہ مضاف اللہ مل کے مبتدا بن گیا، ما ترکنا الاخری اس کا جملہ خبریہ بن گیا، یعنی ہم جو نبی ہیں، نبیوں کی جماعت ہیں، جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، تو صدقے میں قانون وراثت نافذ نہیں ہوتا۔ اب جناب یہ بحث ہے کہ خاتون جنت گئی کیوں؟ کہا دنیا بھر کے اندر نظام معادلت، سبحان اللہ، کہ نبی جو آیا وہ کفار کہتے ہیں کہ وہ فیبریکیشن انہوں نے کی ہے، اپنی مرضی کا دین بنایا ہے۔ جس وقت ان کی بیٹی دربار سے فارغ ہو کے واپس آئی تو لوگوں کو ماننا پڑا نبی بھی سچا تھا، اس کی اولاد بھی سچی ہے، اس کی نیک بھی سچی ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جس وقت کہ آپ کے لیے حکم ہوا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، ایسے ہی قرآن مجید کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، کام چلنا پھر دعا کرو ہوں یرا حافظ ہوئے گی سا۔ اے میرے محبوب ان سے تو مال لے لے، ان سے قبول فرما لے کہ جس کے ذریعے سے تو انہیں پاک کرے، اور ان کے لیے دعا مانگ۔ آج بھی میں وہ فطرانے نے پیسے کو دارالعلوم دیتے تھے، میں دعا مانگی تو بندہ ہمارے منہ درد تک، میں اس لیے آیت پڑھ لگا سا، لیکن میں کہا بندہ ہوا ایڈا اکھائے نہیں تھے، چلو میں کھاؤں گا اس کی تو جب یہ بات چھڑی نا تو اس وقت انہوں نے کہا دیکھو پھر آخر کار پیسوں پر ہی بات آ کے واپس ختم ہوئی نا، یہ پیسے والا دھندا بڑا پرانا، یہ ہوں عیداں 3 دن پہلے کرانے نا، پھر یہ پرانا قصہ چلا گیا۔ اس وقت کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، محبوب یہ اعلان کر دو یہ جو لیتا ہوں یہ میں خود کھاؤں گا نہ میری اولاد کھائے گی۔ اب جناب آج تک اس کے بارے میں وہ رولنگ ملنا اسلام کی سچائی کی دلیل، سرکار کے بے نفس ہونے کی دلیل اور دین کے سچا ہونے کی شہادت بن گیا۔ اگر مراد ہوتی کہ وہ کچھ اپنے لیے چھوڑیں تو پھر تو ہوتا کہ یہ نبوت کے کوئی کاروبار ہے۔ میں سرکار دو عالم صاحب کی وراثت کی ایک فہرست پیش کرنے لگا ہوں، بیان فرمائیں۔ مثلا جس وقت نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ کافی سارے صحابہ نے مدینہ طیبہ میں بارانی زمین سرکار کو نذرانے کے طور پر دی۔ ایک دوسرا، جس دن احد کی جنگ لڑی گئی اسی دن ایک یہودی مسلمان ہوا، مخیریق نام تھا، 7 پانی والے باغ تھے، وہ سرکار دو عالم السلام کے بارے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو یہ 7 باغ پانی والے سرکار کے یہ بھی اس کھاتے میں ڈالیں۔ جو غزوہ احزاب کے بعد بنی نذیر کے ساتھ جنگ ہوئی اور یہ ریلوے اسٹیشن جو مدینہ طیبہ کا ہے اس کے ساتھ پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل ایر، اس کے پیچھے بڑا وسیع علاقہ ہے مربوں کے حساب سے، وہ چونکہ مال فہ تھا وہ ساری زمین سرکار کی ہے، جس میں سرکار دو عالم السلام کی ازبا اونٹنی دوڑتی رہی، اونٹوں کے میچ ہوتا رہا، سرکار اس میچ میں اپنی اونٹنی کو دوڑاتے رہے کہ یہ میری اونٹنی یہ میچ میں جائے، سب ہر مرتبہ جیت جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عرابی کا اونٹ جیت گیا، صحابہ اس کو قتل کرنے لگے، آپ فرمایا یہ گیم ہے، یہ تدریب ہے، یہ ٹریننگ ہے، اس میں جیت ہار ہوتی رہتی ہے، اگر وہ اس کو مار دیتے تو سرکار کے انصاف کی کیا یادگار رہتی؟ انہوں نے کہا نہیں جیت ہار تو میدان کی چیز ہے، جیت گئے تو ٹھیک ہے، اس کو انعام ملنا چاہیے۔ یہ سارا علاقہ سرکار کی اپنی زمین ہے اور پانی والی ہے۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک غابہ ہے جہاں جنگ کے بغیر وہ علاقہ فتح ہوا، وہ بھی سرکار کی زمین ہے۔ اور جو علاقہ ہے خیبر کا، خیبر جب فتح ہوا تو 2 پانی والے باغ جس میں کھجوریں لگی ہوئی تھیں
सब्जियां लगी हुई थी, सरकार को माले गनीमत के तौर पर वो मिली, और वहां से वापसी पर बगैर लड़ाई के बागे फिदक मिला। तो ये सारी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की जागीर थी। इसके बाद ये सवाल कि जिस तारीख सरकार की वफात हुई, सरकार का विसाल हुआ, उस तारीख सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का थोड़ी सी खजूरें थी, थोड़े से जौ थे। जो मदीना तैयबा का सबसे बड़ा मालिक है, हिजाज के अंदर इतना बड़ा कोई जमींदार नहीं है, पानी वाली जमीनें हैं और मुरब्बों के हिसाब से हैं, मुरब्बों के हिसाब से नहीं इलाकों के हिसाब से हैं, मुकम्मल तौर पर आबाद हैं। और बाग फिदक जिसका नाम है, अगर उसकी तफसीलात पूरी देखी जाए तो ये बाबर करने में दिक्कत नहीं होती कि पूरी राजधानी थी, वो छोटा बाग नहीं था। जो इतने बड़े विरासत का मालिक है, उसके पास चंद 2 किलो खजूरें होना और उसके पास थोड़ा से जौ होना, इसका क्या माना है? ये इस बात की शहादत थी कि आज के वक्त हमें सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की नबूवत की सच्चाई की शहादत के तौर पर जरूरत थी। जिसके पास इतनी दौलत थी, उसके पास बरवक्त विसाल कोई शय क्यों नहीं थी? इसलिए कि वो अपने लिए करता नहीं था, रोजाना की खुराक बचा के जो बाकी बचता साहब हमें बांटा। नबी की बेनफसी, बेगरज होना, उसकी औलाद का बेगरज होना, ये नबी की भी सच्चाई की दलील है और औलाद नबी की भी सच्चाई की दलील है। अगर सैयद इसी बात के पीछे पड़ जाते तो उनको भी लोग ताजिर ही कहते। आज तक सादात की कब्र में इबाजत है कि नहीं? अब जो जनाब खातून जन्नत गई हैं, उसके साथ जो हजरत अब्बास वाली हदीस है, मुहद्दिसीन के नजदीक ये मुतकल्लिम फी है। क्यों? हजरत अब्बास को तो वाक़ई विरासत पहुंचता ही नहीं। अभी इन्होंने कोर्स कराया है मीरास का, तो शायद उसमें ये बहस आई हो। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो हकीकी दादी साहब हैं वो फातिमा है, वो और हैं। हजरत अब्बास की जो वालिदा है वो और हैं। और हकीकी भाई की मौजूदगी में या हकीकी भाई की औलाद की मौजूदगी में सौतेले भाई को विरासत जाती नहीं। ये हाजिब बन जाते। हाँ, माशाअल्लाह, जितने हुजूब जिक्र किए गए उनमें ये हाजिब है। क्या गल समझ आई? नहीं समझ आई? हजरत अब्बास जिहड़े से सरकार दो आलम सामने अब्बा जी ने मतरेरे भरा से, जनाब अबू तालिब सिर्फ कले सके भरा से। जनाब अबू तालिब ना कोई पुत्र धी विरासत वास्ते ना अच्छा है, तो वो बतरेरे भरा आखना सा जुले आम। समझ आई गल? जिसकी नहीं आखने ने याना गल करे तो सियाना की आंस करे, ये वो समझ आई ये बात? ये वो मफहूम है जिसको आपका फन हदीस कहता है, इल्मुल मुस्तलह कहता है। हदीस को ज़ईफ कहने के 2 तरीके हैं, या सिलसिला इस्नाद, इसका नाम है रवायत, या मतन हदीस के अंदर कोई ऐसी बात जो मुसल्लमात शरअ के खिलाफ है तो वो मशकूक हो जाएगा, उसको कहते हैं दरायत। रवायत या दरायत दोनों वजह बन सकती हैं हदीस के ज़ईफ होने की। बेशक बुखारी में असा एक फुटा रखा ना अपने ना हो, उसे बुखारी और आगे से और कोई आगे थे मापिया तो कट निकला तो उसे बुखारी और कट तो लिया, लेकिन पूरा ही आ। समझो बात? अब हजरत सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का बात न करना, ये आपको किसने बताया कि खातून जन्नत किसी के साथ बात करने की पाबंद थी? हजरत सिद्दीक़ा को महरम थे हुजूर सैयदा खातून जन्नत के। एक गैर महरम के साथ बात का उन्हें पाबंद समझना, यह किसी जाहिल आदमी के साथ किसी की सोच ही नहीं है। अगर नहीं उन्होंने बात की तो ये उनकी शान है, समझियो? सबकी अपनी अपनी शानें हैं, लेकिन जुज़्वे रसूल करीम खातून जन्नत है और उनका कोई महरम है नहीं। खामद से बात है, खामिद है, करें बात, लेकिन किसी दूसरे आदमी के बारे में कि उससे बात नहीं की, बात करने की पाबंद है खातून जन्नत। इसलिए ये बहस मौजूद गुफ्तगू नहीं बन सकती। और कोई सवाल तो करें। अज़ाबाद अगर इसको इस्तेकाक के तौर पर तस्लीम किया जाता, बाकियों के वक्त तो जाने दो, हजरत मौला मुर्तज़ा का जो अपना दौर है उस वक्त बागे फिदक क्यों नहीं हासिल कर लिया? और ये शायद जानने में दिक्कत हो, गालिबन 120 मील के फासले पर वाक़ा है मदीना तैयबा से खैबर, और बिल इत्तेफाक ये अदद के अपने जुरिस्डिक्शन में था, इसके साथ किसी को कोई मुज़ामत नहीं थी। जो मुतनाज़िफ़ी इलाके थे वो इराक से परे चल के थे कि जो शाम से सरहदें मिलती हैं, और ये इलाका जो है ये सऊदी अरबिया का छोटा सा सूबा है, वो बिल्कुल करीब है।
آپ سمجھتے ہیں شاید یہ درہ خیبر جو ہے یہ شاید وہ خیبر ہے، نہیں، یہ درہ خیبر پٹھانوں کا علاقہ ہے، وہ یہودیوں کا علاقہ تھا، سمجھو، وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ تو جو حضرت مولا مرتضیٰ کے اپنی جورسڈکشن میں تھا، اپنے قبضے میں تھا، اس کو اپنے وقت میں اپنی طرف ڈال لینے میں کوئی امر مانے نہیں تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ان کو کیوں واپس کیا؟ انہوں نے کہا بندہ چنگا سا تو کیا ہمیں ڈانڈولا لوگ بانے، انہوں نے کہا ہوں تو باری وراثت ہی میں لبا ہے نا، ہوں میں اپنی مرضی نہ کسا کی چاہے نبی پاک علیہ السلام نے دو ترے کی دینا، یہ ماری کسا چیز ہے نا، جھگڑا مگڑا تو کلو ہے۔ اس بات کی دلیل نہیں ٹھہرتی کہ انہوں نے حق اس کا قانونی طور پر حق سمجھ کے دیا ہے، بلکہ ان کی وراثت میں آیا ہوا تھا۔ البتہ وراثت میں جانے کے جو اسباب تھے وہ انتہائی تکلیف دہ ہیں، وہ اس وقت میں نہیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جو وراثت میں جانے کا پرنسپل ہے نا، نہایت خوفناک ہے، وہ اللہ کے حضور میں جب پیش ہونے کا وقت آئے گا تو انتہائی دقت ہوگی اس کی۔ اور پھر یہ معصوم ہونا نبی کی شان ہے، نہ کوئی اہل بیت میں سے معصوم ہے، نہ کوئی صحابہ میں سے معصوم ہے۔ اگر کسی سے کوئی چھوٹی بات موٹی بات ہوئی بھی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو دین ہے وہ ہے کیا، کوئی شخص ہے یا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ اگر کسی شخص کی کوئی کمی بیسی ہے اس کو اللہ کے سپرد کریں۔ آپ دیکھیں کہ آج کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کیا ہے، اگر وہ معاملہ سیٹل بھی ہو جائے تو آپ کا کیا نفع خسارہ ہے، اگر وہ دے دیتے آپ کے دین پر کیا اثر پڑتا، اگر نہیں دیا تو آپ کے دین پر کیا اثر پڑا، ہے نا؟ سمجھیں، آپ کا دین کا سٹرکچر، عقیدہ اور نظام عمل دونوں موجود ہیں، اس کا تو نہ آپ کے عقیدے سے کوئی تعلق ہے نہ نظام عمل کا۔ کسی بھی شیعہ کسی بھی سنی کا یہ عقیدہ نہیں کہ باغ فدق میں کے بارے میں جاننا ضروریات دین میں سے ہے۔ گل پلہ پہنی ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں پہ گل ہے کہ میں ہوں جائے باساں پھر پتہ پیسی فطرت تک کیا پوزیشن کیا اسی یہ ضروریات دین وچوں نہیں۔ کیا مطلب؟ ضروریات دین انہاں گلاں کیا نہیں جنہاں قیامت والے دن پوچھو سی تو ہی جانیا کہ نہیں، اس نے پوچھی نہیں ہونے لگی، وہ جیڑی گل چھڑن ہی نہیں لگی اس پیچھے کیاں پہ ہوئے ہو۔ ہاں، ضروریات دین میں سے نہیں ہے، یہ صحابہ کے جتنے مشاجرات ہیں ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ پھر اس بحث میں پڑھ کے خام خواہ وقت ضائع کرنا، اگر ان سب واقعات کو تاریخ اسلامی سے نکال دیا جائے اسلامی سٹرکچر پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس کا فائدہ کچھ نہیں۔ اور جو قریب ترین کی بات ہے، ایسا کوئی بتلاؤ جو اس جھگڑے میں حضرت صدیق اکبر کو برا سمجھتا ہو ولی بنا ہو۔ چار سلسلے اولیاء اللہ کے، وہ چاروں کے چاروں اس بارے میں کوئی بھیدبی کی رائے کسی کے بارے میں رکھتے نہیں۔ یہ بھیدبوں کا مذہب ہے، اس کے پیچھے مت جاؤ۔ مجھ سے پیدا ہوئی وہ سید الانبیاء، اور نکاح ہوتا ہے بحکم خدا، اور زوج ملتا ہے مرتضیٰ۔ صحابہ کو ماننے سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، انکار کرنے سے دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔